السلام علیکم جی دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سارے دوست ٹھیک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے التماس کروں گا کہ جو میرے دوست میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور آج کی میں ویڈیو کا ٹارگٹ رکھتا ہوں 500 لائک، زیادہ نہیں، 500 لائک سے مجھے اس ویڈیو پر چاہیے۔ دوستو، یہ لائک کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لائک اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ میری ویڈیو کو کس حد تک پسند کر رہے ہیں، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیو بناتا رہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ انٹرو دوں گا اپنا، ساتھ میں ایک سفر کے متعلق آپ سے ڈسکس کروں گا، جو سفر میں نے کیا پاکستان سے ترکی تک کا، کیسے میں پاکستان سے نکلا، کیسے میں ترکی پہنچا، سمپل ورڈز میں جس کو ڈینکی بولتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں نے ڈینکی لگائی، ڈینکی لگا کر میں استنبول پہنچا۔ اس وقت میں استنبول میں ہوں۔ میرا نام ہے سید رضا علی، آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی بلاگز۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ہمارا سفر شروع ہوتا ہے پاکستان کے ضلع گوجرانوالہ کے ایک نواحی علاقے کھیوے والی، جو کہ تحصیل وزیر آباد میں آتا ہے۔ وہاں سے ہم نے سفر سٹارٹ کیا اپنا اور ہم کوئٹہ تک پہنچے۔ دوستو، آپ کو کچھ واقعات سناؤں گا، ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا۔ تو کوئٹہ آ کر ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے لوگ کچھ ہٹ کے ہیں، جیسے کہ ہم پنجاب کے رہنے والوں کو پاکستان کا حصہ سمجھتے نہیں یا خود کو پاکستانی نہیں سمجھتے۔ ایک نفرت دیکھی میں نے ان میں، ایک عجیب و غریب اور پتہ نہیں کس طرح کی ان کے میں نے وہ تاثرات دیکھے پنجابیوں کے بارے میں۔ ہے ان کی نیچر ہے یہ ان کے ساتھ۔ تو سفر ہمارا کوئٹہ سے سٹارٹ ہوا دوستو۔ وہاں سے ہم پہنچے پنجگور میں، بلوچستان کا ایک علاقہ ہے پنجگور، وہاں پہنچے۔ ادھر سے جو ڈالے ہیں، ویگو ڈالے، ٹھیک ہے، یا جس کو آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجیے، جو بکریاں وغیرہ لادنے کے یا سامان لادنے کے کام آتے ہیں، اس طرح کا ڈالا آگے، اس میں انہوں نے ہمیں بٹھایا۔ اور ایک ڈالے میں دوستو زیادہ سے زیادہ بھی بیٹھنے کی کیپیسٹی جو تھی وہ 10 سے 12 بندوں کی تھی، لیکن باللہ کہ اس ایک ڈالے میں ہمیں 40 لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لادا گیا۔ اور اس ڈالے نے سفر کیا ریگستانوں میں، اس ڈال نے سفر کیا چاگی کے میدانوں میں سفر کیا، اور ہم پورے راہ کلمے ہی پڑھتے رہے۔ وہ جیسے ڈالا چلا، ہر وقت کلمہ پڑھا، اللہ کو یاد کیا کہ یا اللہ ہمیں منزل پر پہنچا دے کسی طریقے سے۔ کئی دوست ہمت ہار کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ادھر سے ہی واپس جانا ہے، اگر سٹارٹنگ ایسی ہے تو اینڈ کیسا ہوگا۔ خیر ہمت نہ ہاری، 2 دن ہم نے لگاتار یہ سفر کیا گاڑیوں پر، اور ایسا سفر کہ دل دہلا دینے والا سفر۔ کچھ لڑکے گرے بھی اس سے ڈالے سے، لیکن انہوں نے ڈالا نہیں روکا ان لڑکوں کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ بقول ان کے کہ ان 2 کو پکڑتے ہوئے ہم نے ساری گیم نہیں پکڑوانی، تو 2 چلے جائیں سارے، باقی بچ جائیں۔ ہم پہنچے ماشکیل کی پہاڑیوں میں دوستو، پاکستان کا علاقہ ہے، وہ پہاڑیاں ان کو ماشکیل کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے، جو ایران سے ملتی ہیں۔ دوستو 24 گھنٹے ان ماشکیل کی پہاڑیوں میں پیدل چلے، اور دل دہلا دینے والا منظر، نالیوں سے پانی پیا۔ بقول کہنے کا تو وہ چشمے تھے، لیکن ہزاروں لوگ اس میں چل رہے تھے، ان کے بوٹوں کے تلے وہ پانی آ رہا تھا، لیکن ادھر اسی پانی سے پیاس بجھائی ہم نے۔ پہنچے ہم
24 घंटे का सफ़र करने के बाद उस माशकील की पहाड़ी की चोटी के ऊपर वहाँ हमने रात गुजारी। बहुत मुश्किल, सर्दी थी बहुत ज़्यादा, रात गुजारी वहाँ। उसके बाद अगले दिन हमें उस पहाड़ी से नीचे उतरने का ऑर्डर मिल गया। जो हमारे साथ टैंकर्स थे उन्होंने कहा कि नीचे उतरना है भाई अभी। तो दोस्तों वो पहाड़ी, क्या बताऊँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो किस तरह की पहाड़ी थी, कि बिल्कुल अमूदी ढलान कह सकते हैं आप उसको, जिस तरह दीवार होती है एक। तो अल्लाह का नाम लिया, उतरना शुरू कर दिए। सारा दिन चलने के बाद तकरीबन 12 घंटे की मुसाफत के बाद हम एक मुकाम पर पहुंचे। वहाँ में रोका गया, तकरीबन आधे घंटे का हमें स्टे हुआ। उसके बाद फिर हम तकरीबन 3 घंटे पैदल चले और हमें ये खुशखबरी मिली कि भाई आप ईरान में दाखिल हो चुके हैं। सोचा कि चलो यार, ईरानी हमारे मुसलमान भाई हैं, शायद ये हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। वही सीन चला दोस्तों, ईरान के डाले आ गए। उन डालों में लादा गया हमें और ले जाया गया हमें ईरान के पहले शहर में, सरेवान में हमारा स्टे हुआ। और वो स्टे दोस्तों ऐसी जगह पर था कि जहाँ हम पंजाब के रहने वाले बकरियां भी नहीं रखते, मवेशी भी नहीं रखते, ऐसी जगह पर हमें रखा गया। ना सर पर कुछ छत था, ना कुछ चार दीवारी, बिल्कुल रेगिस्तान का इलाका। और पानी पीने को नहीं है हमारे पास। हमें पानी की एक बोतल, मिलन वाटर की एक बोतल का पाकिस्तानी 1000 रुपया अदा करना पड़ा। और अगर खुशकिस्मती से किसी को वो ठंडे पानी की बोतल मैसर आ गई तो उसको 1500 रुपया अदा करना पड़ा पाकिस्तानी कीमत। उधर का 1.5 लाख तुमन, 1.5 लाख तुमन में हमें एक पानी की बोतल मैसर आई। यार जैसे तैसे करके रात गुजारी वहाँ। सारा दिन धूप में जले, रात को उधर से हमें फिर डालों में बिठाया गया, सफ़र शुरू हो गया। इसी तरह डालों में सफ़र किया, कार में सफ़र शुरू किया। कार की इवन के वो जो डिग्गी होती है उसमें 3 3 बंदे उन्होंने डाले। तो दोस्तों वो सफ़र करते 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 हम पहुँचे इन शॉर्ट कारगोश। कारगोश एक गांव का नाम है जो कि बिल्कुल ईरान और तुर्की के बॉर्डर पर है। दरमियान का सारा सफ़र जो है वो मैंने कट ऑफ कर दिया क्योंकि वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपने वो पाकिस्तानी भाई जिनको ढंकी लगाने का बहुत शौक़ है उनके लिए एक पैगाम दे रहा हूँ कि अगर आप इन मुसीबतों में से गुज़र सकते हैं तो वेलकम। बहरहाल मैं मशवरा यही दूँगा कि इन मुसीबतों में से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है आपको, इज़्ज़त से वीज़ा पर जाएं। चले दोस्तों, ये बातें मैं आपसे बाद में करूँगा। मैं आपको रास्ते के हालात के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ईरानियों का हमारे साथ रवैया ऐसा था कि जैसे एक गली के आवारा कुत्ते के साथ भी नहीं किया जाता। उन वो हम उनके लिए काबिल नफ़रत थे शायद। सिर्फ नफ़रत देखी ईरानियों में। दोस्तों एक चीज़ का मैंने मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया और वो जायज़ा ये था कि अगर हम पाकिस्तानी और अफ़गानी हम डंकी लगाना छोड़ दें तो ये ईरानी भूखे मर जाएं। ईरान की मैशियत का मुकम्मल दारोमदार हम मुसाफिरों पर था और वो पैसे कमा रहे थे हमसे। दोस्तों इन मुश्किलात से गुज़रते हुए हम कारगोश पहुँचे। कारगोश से रात की तारीकी में हम तकरीबन आधा घंटा हम चले। उसके बाद एक मुकाम पर हम पहुँचे जहाँ से हमारा असल सफ़र शुरू होना था। तो दोस्तों 5 से 7 घंटे चलने के बाद बॉर्डर लाइन आई, कांटेदार तारें आई।
وہ تاریں ہم نے عبور کی. جو ہی ہم نے تاریں عبور کی، ترک آرمی، ترک پولیس نے فائرنگ شروع کر دی. ہم میں سے کچھ دوست آگے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. ہم پکڑے گئے. ہمارے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی انہوں نے، ہمیں بہت زور و کوب کیا. تو ظاہر سی بات ہے دوستو، اگر ہم کسی کے گھر میں اس کی دیوار پھلانگ کر جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ زور و کوب تو کرے گا. غلطی ہماری تھی، ہم انلیگل ان کی کنٹری میں انٹری لے رہے تھے. میری خود یہ لیفٹ سائڈ کی پسلی ٹوٹ گئی، اسی طرح کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا. سو ایور بہت کچھ ہوا. ساری رات انہوں نے ہم پر تشدد کیا، ہمیں واپسی کا رستہ دکھا دیا. واپسی جب چلے تو کچھ دوست غلط ہاتھوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں انسانی اسمگلرز کہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں چلے گئے. ہماری خوش قسمتی کہ ہم واپس اپنے وہ جو ڈنکر تھا اس کے پاس آ گئے. کوڈ ورڈز کا یوز کیا جاتا ہے وہاں، تو ان کوڈ ورڈز کے ذریعے ہم واپس انہیں اپنے ڈنکروں کے پاس آ گئے. تو ان ڈنکروں نے ہمیں آرام نہیں دیا، دوبارہ سے ہمیں اسی رات میں ٹرائی دلوائی. تو ہماری خوش قسمتی دوستو، ہم آگے جب پہنچے تو رات انہوں نے اسی طرح ہمیں مویشیوں کے کمرے میں بند کیا. صبح ہمیں وہ ایک ایمبولینس ٹائپ گاڑی میں ڈالا، تقریباً 40-50 بندوں کو ایک گاڑی میں. ایک ایمبولینس میں 40 سے 50 سیٹیں وغیرہ نہیں تھی، پیچھے سے کھلی تھی، اس کے اندر بس ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاؤ. وہ گاڑی تقریباً 5 سے 10 گھنٹے کا سفر کیا اس گاڑی میں. تو ہم ترکی کے شہر وان میں پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے شکر کا کلمہ پڑا کہ چلو یار ترکی میں آ گئے ہیں تو یہاں کے لوگ تو اچھے ہوں گے، میں بھی یہ ہماری ہیلپ کریں. تو جب ہم ترکی میں آئے تو وہاں ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا، جس کے اندر کم سے کم 100-150 بندہ تھا. ایک کمرے کے اندر 12x12 کا کمرہ، اور گرمی انتہائی زیادہ. اور اس کے اندر پھر مزے کی بات، افغانستان سے ریلیٹڈ ہماری بہنیں بھی موجود تھیں، عورتیں موجود تھیں. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ 100-150 بندہ 12x12 کے کمرے میں، اور اس کے اندر عورتیں بھی ہیں. وہ بیچارے کس طرح سے مینج کر رہے ہوں گے. اور گرمی اتنی زیادہ دوستو کہ سر سے ایڑی تک پسینہ. ادھر ہمیں جاتے ہی 2 آدمی ہم پر وہ افغانی مسلط کر دیے گئے، جنہوں نے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، پائپ پکڑے ہوئے تھے کہ کسی کی آواز آئی تو ماریں گے. انہوں نے ہمارے سامنے بہت سے لوگوں پر تشدد بھی کیا، اور پہلی ہمیں یہ ڈیمانڈ دی کہ جو تمہارے پاس پیسے وغیرہ ہیں وہ ہمیں دے دو، اپنی جیبیں خالی کر دو. تو مجبوری تھی بھائی، ڈنڈے تھے ان کے ہاتھ میں، جیبیں خالی کرنا پڑی. تو جیبیں خالی کی. پھر اگلا آرڈر ہم پر آیا کہ ہاں بھائی اپنے گھر ٹیلی فون کرو اور 2-2 لاکھ کا بندوبست کرو. ہاں کئی لوگ چیخو پکار میں پڑ گئے، بھائی ہم تو 1,70,000 1,80,000 میں ہماری بکنگ ہوئی تھی یہاں تک پہنچنے کی، اور ہم نے تو جانا ہے استنبول. تو جواب یہ ملا کہ بھائی 2-2 لاکھ دینا ہے. نہیں تو یہ ڈنڈوں والا آدمی تمہارے پاس آنے لگا، ادھر 2-2 لاکھ دو گے، اس کے بعد آگے جاؤ گے. آگے جاتے تم پکڑے جاؤ، تمہاری قسمت ہے. ہم نے یہاں پہنچانے کی بات کی تھی، ہم نے ادھر پہنچا دیا. ان شارٹ پیمنٹ کروائی بھائی، مجبوری تھی، پیمنٹ کروائی، نکلے. مختصر بات، کنٹینر میں بند کیا گیا ہمیں، 400-500 بندوں کو ایک کنٹینر کے اندر بند کر کے. حبس، گرمی، کچھ بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. پہنچے ہم جناب تطوان سٹی کے اندر. تطوان سٹی کے پیچھے ساحل سمندر پر ہمیں اتار دیا گیا، کنٹینر سے نکال دیا گیا. وہاں سے چلتے چلتے کئی بستیوں سے گزرے، اچھے آدمی بھی تھے. ہمیں کھانے کو دیا گیا جس طرح ہمارے گاؤں میں وہ گدھا گر ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ سمجھا گیا. ہمیں بھیک بھی دی گئی، روٹی دی گئی، پیسے دیے گئے. اور سفر تھا بھائی، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ تو چھین لیا گیا تھا. پیچھے لیا ہم نے بھی، ٹھیک ہے، کھانا مانگ کے کھایا بھائی. کرتے 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 دیار باکر پہنچے. تو ادھر ہمیں ایک صحرا میں، ایک کھلے میدان میں
ہمیں حکم ملا کہ آپ ادھر سٹے کر جائیں. پیچھے سے ایجنٹ کی کال آئی تو وہ آپ کو ادھر سے گاڑی اٹھا لے گی. شکر کا کلمہ پڑا بھائی، ادھر سٹے کیا ساری رات. اور ایسی جگہ پہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کہ جدھر جانور بھی رہنا پسند نہ کریں گے. کھلا میدان، اس کے اندر کھڈے، سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا. تو ادھر ہم ان کھڈوں کے اندر ہم نے سٹے کیا، رات گزاری. دن کو گرمی انتہائی زیادہ. تو اسی جگہ پر سٹے کرنے کے بعد صبح 12 بجے کے قریب بولا گیا کہ ہاں بھائی گاڑی آنے لگی ہے ڈیوو، اس کے اندر آپ کی سیٹیں ہیں. تو مختصر بات، ہم اس ڈیوو میں بیٹھے، اللہ کو یاد کیا، شکر کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تم نے ہمیں منزل دکھائی. چلو منزل کی جانب رواں دواں ہوئے. تو گاڑی والے نے ہمارے ساتھ ظلم کی ایک اور انتہا کی کہ ہمیں گبزا شہر میں آ کے اتار دیا. ہماری بات استنبول کی تھی، ہمیں گبزا میں اتار دیا گیا. تو گبزا میں جب ہم اترے تو وہاں سے ہمیں ٹیکسی والے نے بٹھایا اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ تمہارے ایجنٹ نے بھیجا ہے، بیٹھو. سارے رستے ہمارے ساتھ یہی ہوا تھا کہ ایک بندہ دوسرے کو بھیج رہا تھا، دوسرا تیسرے کو بھیج رہا تھا. گاڑی میں بیٹھ گئے بھائی. گبزا سے استنبول کا کرایہ 200 لیرہ ہے، ٹھیک ہے. اس بندے نے ہمیں بٹھا کے تو ایک جگہ پر لے گیا. ہمیں بولتا ہے جناب 1500 لیرہ فی بندہ ہمیں دو، ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اتنا بڑا ڈنڈا نکال دیا اس نے. تو دیکھا چھت کی طرف، خدا کو کہ یا خدا یہ کیسی دنیا ہے کہ مسافروں کو کس طرح استعمال کرتی ہے. مجبوراً 1500 لیرہ جو کہ تقریباً 30,000 روپیہ بنتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ ادا کیا بھائی اس کو. تو اس نے ہمیں ہمارے ایجنٹ کے پاس چھوڑ دیا. یہ تو داستان تھی دوستو. جو ہم پہنچ گئے ادھر سے یہاں کام پر، جو بھی ہے سو ایور. تو جو نہیں پہنچے ان کی داستان یہ تھی. تو جو اب واپسی پر نکلے تو ان کو انہی انسانی اسمگلروں نے پکڑ لیا. ان کو ڈیمانڈ کی کہ ہمیں 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ روپیہ دیا جائے. انہوں نے روئے ہمارے پاس نہیں ہے. پھر انہوں نے چوروں نے اسمگلروں نے ان کے گھر کے واٹس ایپ نمبر لیے، ان کے گھر واٹس ایپ ویڈیو کال کر کے ان میں سے کسی کی انگلیاں کاٹی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اور کسی کو چھری کے ساتھ ضربیں لگائی اس کے گھر والوں کے سامنے ویڈیو کال پر کہ بھائی ہمیں 5 لاکھ دو ورنہ بچے کو ختم کرنے لگے ہیں. ابھی آپ خود سوچیں کہ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی انگلی کاٹ دی جائے یا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا ضربیں لگائی جائیں. تو انہوں نے کس مصیبت میں ان کو جیسے بھی کر کے پیسے ادا کیے. پیسے ادا کرنے کے بعد دوستو ان بیچاروں کو تہران سٹی میں پھینکا گیا. تہران میں ہمارے پاکستانی بھائی کہنے تو وہ لائق ہی نہیں. ہاں پاکستانی ضرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ پاکستان کی نیشنلٹی ہے ان کے پاس. ظالم جو کہ مسافروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان پاکستانیوں نے ان کو پکڑا، ان کو اپنے گھر میں لے گئے. پھر سیم وہی پروسیجر، ان کو اپنے گھر میں رکھا، ان کو مارا گیا. ہاں بھائی 50-50 ہزار روپیہ دو، پھر پاکستان بھیجیں گے. پھر بیچاروں نے 50-50 ہزار روپیہ دیا اور پاکستان پہنچے. مینز دیٹ کہ 2-2 لاکھ روپیہ وان سٹی میں دیا. اس کے بعد وہ پکڑے گئے. اس کے بعد وہ انسانی اسمگلروں کو 4-4 5-5 لاکھ روپیہ دیا. اس کے بعد وہ پاکستانی اسمگلرز کہوں ان کو یا کیا کہوں، ان کو 50-50 ہزار روپیہ دیا. تو پھر وہ اپنے گھر پہنچے. تو دوستو یہ ایک مختصر سا میں نے جائزہ دیا ہے کہ جو ڈنکی میں ہمارے ساتھ بیتا اور جو واپس پاکستان گئے ان کے ساتھ بیتا. ابھی میرا اتنی لمبی کہانی سنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ کچھ دوست ہیں مجھے فون کرتے ہیں، علی بھائی ہم ترکی آنا چاہتے ہیں، ڈنکی لگانا چاہتے ہیں. تو میں ان کو یہ باتیں بتاتا ہوں کہ یار اس طرح کا حالات ہے، تم نہ آؤ یار، یہ غلطی مت کرو. تو مجھے پتہ ہے جواب کیا ملتا ہے، یار تم اب پڑھ گئے ایسے نہیں اب پڑھ سکتے، یار خود تو تم چلے گئے ہو، ہمیں منع کر رہے ہو. تو بھائی جو غلطی میں نے کی ہے میں اس غلطی سے آپ کو روکنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ غلطی آپ نہ کرو. جتنا 2-4-5 لاکھ روپیہ لگا کے ادھر آ رہے ہو تم، کسی
کنٹری کا ویزا لے کے ادھر جاؤ میرے بھائی. ہمیں ان چیزوں کا نالج نہیں تھا پہلے، ہمیں ڈنکی بہت آسان لگتی تھی، اور میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ یا خدا کہ اس سفر میں کسی دشمن کو بھی نہیں ڈالنا. اور یہاں ترکی میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی سے اگر کوئی بدلہ لینا ہو نا، انتقام لینا ہو، تو اس کو سبز بات دکھا کے ڈنکی لگوا دو. تو یہ ویڈیو میں نے ان دوستوں، ان بھائیوں کے لیے بنائی تھی جو مجھے کالز کرتے تھے اور مجھ سے ڈنکی کے ریٹس پوچھتے تھے کہ بھائی ڈنکی کتنے میں لگ رہی ہے، کیا طریقہ کار ہے، سو ایور بہت سے کویشچن پوچھے جاتے تھے. تو بھائی یہ ویڈیو دیکھ کے فیصلہ تم کرنا کہ یہ ڈنکی آپ کو فری میں بھی کوئی بولے تو آپ لگاؤ گے، پیسے دے کے آپ اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرتے ہو. دوستو یہ حالات سناتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سفر میں خود کر کے آیا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں، میں 2 دفعہ یہ سفر کر چکا ہوں. ابھی آپ بولو گے کہ ہاں بھائی تم 2 دفعہ کر چکے ہو تو دوسروں کو منع کر رہے ہو. دوستو مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کرواتی ہیں. تو ان مجبوریوں میں نے یہ سب کچھ کیا، اور آپ دوستوں کو روکوں گا کہ خدا را اتنے پیسے لگا کر ادھر آنے سے اچھا ہے کہ عزت سے ویزا لو اور جاؤ. اور ادھر ترکی کے مت میں بتا دوں کہ واللہ خدا قسم ہماری عزت پاکستانیوں کو ادھر ایک کتے کے برابر بھی نہیں. تم لوگ بہت کرتے ہو نا ترکی ہمارا دوست، ترکی یہ ترکی وہ، ایک کتے کے برابر ادھر ہماری رسپیکٹ نہیں ہے. ادھر سے باہر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے پولیس ہمیں دیکھ لے گی، ہمیں اریسٹ کرے گی. اور کچھ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پاکستانیوں نے ادھر کیا کیا گل کھلائے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا، انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ویڈیو دوں گا. دوستو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.